بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، کیا حال ہے؟ آپ خیریت سے ہوں گے؟ آج کا جو ہم قیمتی وظیفہ آپ کو بتانے جا رہا ہوں، اس وظیفے کی اتنی برکت اور فضیلت ہے، انشاءاللہ جو بھی آپ کے بگڑے کام ہیں وہ سب ہو جائیں گے۔ آپ کو دولت کا مسئلہ ہے، آپ کو بیماری کا مسئلہ ہے، لڑائی جھگڑے کا مسئلہ ہے، گھر میں تنگ دستی ہے، محتاجی ہے، گھر میں لڑائی جھگڑے بہت زیادہ ہیں، آپ کی کوئی بات نہیں مانتا، کہ آپ کا کاروبار ہے اس میں برکت نہیں ہے، منافع نہیں ہے، یہ آپ کو کوئی بھی کام کرتے ہو وہ صحیح نہیں ہوتا ہے، یہ آپ کے پاس ملازمت نہیں ہے، یہ وظیفہ جو اب آپ کو بتانے جا رہا ہوں اس کی بہت ہی فضیلت ہے۔ اللہ پاک نے خاص اپنے نبی کے لیے اس کو اتارا ہے، اور اس کی میں آپ کو کچھ فضیلت بھی بتاؤں گا انشاءاللہ۔ آپ کے تمام کام جو بگڑے ہوئے ہیں بن جائیں گے، جو بھی آپ کی زندگی میں مشکلات ہیں وہ حل ہو جائیں گی۔ آپ نے اس صورت کو کیسے پڑھنا ہے، کس ترتیب سے پڑھنا ہے، یہ آپ طریقہ کار جان لیجیے۔ جب تک آپ کو طریقہ کار نہیں پتہ ہوگا پھر عمل کا اثر نہیں ہوتا۔ کچھ خاص احتیاطیں ہوتی ہیں تو آپ اس کا طریقہ کار جان لیجیے۔ احتیاط میں سب سے پہلے یہ ہے کہ وقت آپ نے اس عمل کو کب کرنا ہے۔ آپ فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، تہجد کسی بھی نماز کے بعد کر سکتے ہیں، اس میں کوئی پابندی نہیں ہے۔ جب بھی آپ کو وقت ملتا ہے آپ نے اس کو کر سکتے ہیں، اس میں کوئی پابندی نہیں، کوئی بھی مرد کر سکتا ہے، کوئی بھی عورت کر سکتی ہے۔ اکثر کچھ مردوں کو بھی مشکلات کا سامنا کرنا ہوتا ہے، کیونکہ اس مرد بیچارے اپنی بیوی بچوں کے لیے، اپنا گھر پالنے کے لیے باہر محنت مشقت کرتے ہیں۔ اس طرح کچھ عورتوں کو بھی بہت سے مسائل ہوتے ہیں، وہ بھی اس عمل کو کر سکتی ہیں اور لازمی کریں تاکہ آپ کی زندگیوں میں آسانیاں آئیں۔ دولت کے علاوہ جو بھی آپ کا مسئلہ ہے بس آپ نیت رکھ کر یہ پڑھو گے، یہ عمل کرو گے تو آپ کے مسائل حل ہو جائیں گے۔ اس وظیفے کی برکت سے اللہ پاک کی خصوصی رحمت ہوگی۔ عورتیں اس کو خاص ایام میں بھی کر سکتی ہیں، اس میں بھی کوئی پابندی نہیں ہے۔ اگر آپ پہلے کچھ عمل کرتے ہیں، کوئی وظیفہ کرتے ہیں، کوئی تسبیح کرتے ہیں، اس کے فوراً بعد اس عمل کو کیا جا سکتا ہے، اس میں بھی کوئی پابندی نہیں ہے۔ اور جب آپ اس عمل کو کریں گے تو خاموشی کے ساتھ کریں گے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آپ وظیفہ بھی کر رہے ہوں اور گفتگو بھی کر رہے ہوں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ نہ آپ کو کوئی بلائے نہ آپ کسی کو بلائیں، خاموشی کے ساتھ آپ نے اس وظیفے کو کرنا ہے، اور کہیں بھی بیٹھ کر کر سکتے ہیں۔ لازمی نہیں ہے مرد مسجد میں بیٹھ کر کریں، جو عورتیں مصلی کے اوپر بیٹھ کر کریں۔ گھر میں جہاں بھی آپ کو جگہ ملتی ہے چارپائی کے اوپر بیٹھ کر کر لیں، بیٹھ کے اوپر بیٹھ کے کر لیں۔ مختصر یہ ہے جہاں بھی ہو آپ کو جگہ ملے وہاں جا کر بیٹھ کر اس وظیفے کو کر سکتے ہیں، کیونکہ بات ہوتی ہے نیت اور دل کی۔ اگر آپ واقعی سچی نیت سے کام کر رہے ہوتے ہیں اللہ پاک اس کے اوپر خصوصی رحمت کرتے ہیں۔ اس شخص کے اوپر جو نیت سے کرتا ہے اس کی ہر مشکلات دور کر دیتے ہیں۔ وقت کو متنازع رکھتے ہوئے وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ وظیفے کا حصہ ہے، آپ نے لازمی پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ درود شریف پڑھیں، ایک بار میرے ساتھ بھی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ درود شریف اول و آخر 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر اگر کسی میرے بہن بھائی کو یہ درود پاک نہیں آتا تو کوئی سا بھی پڑھ سکتا ہے جو اس کو آتا ہو۔ اگر کوئی بھی نہیں آتا تو اتنا کہہ سکتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس کے بعد آپ نے یہ سورۃ علم نشرح پڑھنی ہے، قرآن مجید کی سورۃ علم نشرح جس کے نام سے جانے جاتی ہے۔ اس سورت کو آپ نے کب پڑھنی ہے، کیسے پڑھنی ہے، کتنی بار پڑھنی ہے، سب طریقہ بتاؤں گا۔ پہلے اس سورت کے بارے میں تھوڑا سا جان لیجئے۔ یہ سورۃ علم نشرح کا صدرہ کا ترجمہ یہ ہے کہ ہم نے آپ کو سینہ نہیں کھول دیا اور کیا آپ سے آپ کا وہ بوجھ نہیں اتار دیا جس نے آپ کی کمر چکا دی تھی، اور ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا۔ بس بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے، بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ بس جب آپ فارغ ہوں تو راضیات کیجیے اور اپنے رب کی طرف دل لگائیں۔ یہ میں نے آپ کو کے سامنے قرآن پاک کی سورۃ علم نشرح کا ترجمہ کے ساتھ پڑھ کے سنائی ہے۔ یہ مکی صورت ہے، کل آیات اس کی 8 ہیں۔ اب تھوڑا سا یہ جان لیے کہ اس صورت کو اتارنے کا مقصد کیا ہے، اللہ پاک نے اس صورت کو کیوں اتارا، اور اس کے بعد میں آپ کو عمل کا طریقہ بھی بتاتا ہوں کہ ہم نے آپ کے لیے آپ کا سینہ کشادہ نہیں کر دیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی تو آپ پر اس کا اتنا زیادہ بوجھ ہوتا تھا، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ پر تشریف فرماتے تو اونٹ بھی بیٹھ جاتا، کیونکہ وہ وحی کے بوجھ کو برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ وحی کی عظمت اور قوت کو بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر ہم اس کو قرآن کو یعنی وحی کو پہاڑ پر نازل کرتے تو تم یہ دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ کے کلام کی وہ عظمت کی وجہ سے پہاڑ کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کا یہ عظیم و فضل و کرم ہے کہ انہوں نے آپ کا سینہ مبارک کو کشادہ کر دیا، جس کی وجہ سے آپ کے لیے وحی کا بوجھ برداشت کرنا آسان ہو گیا۔ اس کے بعد اگلی جو آیات ہے وہ ہم نے آپ پر سے آپ کا وہ بوجھ اتار دیا جس نے آپ کی کمر چکا دی تھی۔ اس آیت کریمہ میں بھی یہ بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس بوجھ کو دور کر دیا جو آپ کے لیے انتہائی وزنی تھا۔ اس بوجھ سے مراد وحی کی کیفیت ہے جس سے آپ نزول وحی کے وقت بوجھ محسوس کرتے تھے۔ اس سے مراد ایک منصب رسالت اور نبوت کی ذمہ داری کا بوجھ بھی ہے جو آپ پہ ڈالا گیا۔ آپ کو پوری امت تک اللہ کا دین اور قرآن کریم کا پیغام پہنچانے کی ذمہ داری دی گئی۔ اس کے بعد یہ آیات ہے اور ہم نے آپ کے لیے آپ کی آواز شہرت بلند کی۔
اس آیات کریمہ بھی اللہ جل شانہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی بے پناہ محبت اور الفت کا تذکرہ کیا ہے، بلند ترین مقام و مرتبہ کو بیان کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سرفراز کیے گئے ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ شرف عظیم حاصل ہے کہ جب بھی اللہ تعالیٰ کا مبارک نام لیا جاتا ہے تو اس کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک نام بھی لیا جاتا ہے۔ چنانچہ اسلام میں داخل ہونے کے لیے جو کلمہ پڑھایا جاتا ہے اس میں بھی اللہ تعالیٰ کے اسم گرامی کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک نام لیا جاتا ہے۔ اسی طرح اذان، اقامت، خطبہ تشدد میں بھی اللہ کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک نام لیا جاتا ہے۔ یہاں تک اگر نماز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام نہ لیا جائے اور آپ پر درود نہ بھیجا جائے تو نماز ناقص رہتی ہے۔ اس کے بعد اگلی آیات ہے، تو بے شک ہر مصیبت کے ساتھ آسانی ہے، اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، یہ دنیا مسائب مشکلات کا گھر ہے۔ چنانچہ جہاں انسان اپنی زندگی میں مختلف قسم کی پریشانیوں اور مصیبتوں سے دوچار ہوتا ہے، کبھی صحت، کبھی مال، کبھی دولت، کبھی اولاد کی وجہ سے مصیبتوں کا سامنا کرتا ہے، تو کبھی زمین جائیداد کو لے کر پریشانیاں جھیلتا ہے، انسان خود جتنا بڑے عہدے پر فائز ہو اس کی زندگی میں کچھ نہ کچھ پریشانیاں ضرور آتی ہیں، چاہے وہ ذہنی اور فطری پریشانی ہو یا جسمانی اور جذباتی پریشانی ہو۔ انشاءاللہ جب آپ وظیفے کو کریں گے تو سب پریشانی آپ کے اوپر سے دور ہو جائیں گی۔ اللہ پاک اس آیت کریمہ میں ہمیں یہ آگاہ بھی کر رہے ہیں کہ ہم غمگین اور اداس نہ ہوں، کیونکہ ہر مصیبت کے بعد آسانی ہوتی ہے۔ لہذا اگر کوئی اللہ تعالیٰ کے دین پر ایمان رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ کے وعدوں پر کامل بھروسہ رکھتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے کلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر مکمل یقین رکھتا ہے تو وہ مصیبت کے بعد آسانی ضرور دیکھے گا اور اس کی زندگی میں تنگی کے بعد خوشحالی ضرور آئے گی۔ اور جو آخری آیات ہے اس کا یہ ترجمہ ہے، تو جب آپ فارغ ہو جائے کریں تو محنت کیجیے عبادتوں میں، یعنی اور اپنے رب کی طرف توجہ رکھیے۔ اس آیات کریمہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کیا جا رہا ہے کہ جب آپ دین کی دعوت اور تبلیغ اور دین کے مختلف شعبوں میں امت مسلم کی ہدایت اور رہنمائی کے فریضے سے فارغ ہو جائے کریں تو اپنے رب کی طرف متوجہ ہو جائیں اور عبادت میں ہمہ مشغول ہو جائیں، یعنی کہ اللہ پاک کی عبادت کریں۔ تو یہ میں نے آپ کے سامنے اس صورت مکی تھوڑی سی تفصیل بیان کرنا چاہی، اس کی فضیلت، اس کا مقصد کیا ہے۔ تو آپ نے صورت کو صرف 33 بار پڑھنا ہے، اچھی طرح پڑھنا ہے، اور جب آپ اس کو پڑھیں گے آپ کے ذہن میں آپ کے مقصد ہو جو آپ کے لیے مشکلات بنی ہوئی ہے، جو آپ کی حاجتیں، اور آپ یقین اس نیت ہی سے کریں گے کہ آپ کے تمام مسائل دور ہو جائیں۔ اس کے بعد آپ نے دعا کرنی ہے۔ یقیناً دعائیں نظر نہیں آتی مگر یہ ناممکن کو ممکن بنا دیتی ہیں۔ ان پر اعتماد، حقیقت میں اللہ تعالیٰ پر اعتماد ہے اور کائنات کی ہر چیز اسی اعتماد کے حصار میں ہے، اس لیے دعا مانگا کیجیے اللہ پر پورے یقین کے ساتھ، کیونکہ اللہ شارک سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ اے پروردگار، ہماری عبادات کو قبول فرما، ہماری ہر جائز خواہش کو پورا کریں اور ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرمائیں جنہیں تو نے ہدایت فرمائی ہے اور جو صراط المستقیم پر چلتے ہیں، جو توبہ کرتے ہیں اور جن کی توبہ کو تو قبول کرتا ہے۔ یا اللہ ہم پر رحم فرما، ہمیں ہمارے والدین کی بخشش کا ذریعہ بنا، آمین یا رب العالمین۔